ہم رمضان مبارک میں دوسرے عشرے میں انٹر ہو چکے ہیں اور تقریباً اس کا تہائی بھی گزر چکا ہے، تو ہم نے اس میں جو کچھ چیزیں ایسی کرنی ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا دوسرا عشرہ قیمتی بن جائے، یعنی کہ وہ چیزیں جو ہمیں اللہ رب العزت نے دیا ہے، جس کے لیے دوسرا عشرہ ہمیں ملا ہے، وہ کام ہم نے اس عشرے میں کرنے ہیں۔ دوسرے عشرے کا مطلب ہے، دوسرا عشرہ ہے رحمت کا، مغفرت کا۔ پہلا عشرہ رحمت کا گزر چکا ہے اور اللہ پاک نے ہمیں ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا، وہ گزر رہا ہے اور ہم نے اس میں مین چیز، لفظ ہی عشرے کا نام ہی مغفرت ڈلا ہوا ہے، تو اس میں ہم نے مین کام کیا کرنا ہے؟ ہر عقل مند انسان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اس عشرے میں ہم نے مغفرت مانگنی ہے اللہ پاک سے۔ تو اللہ پاک سے بخشش مانگنے کا اور مغفرت مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بہترین موقع دیا ہے، تو اس میں توبہ کے نوافل کا ضرور اہتمام کریں۔ جتنا ہو سکے دوسرے عشرے میں اپنے آپ کو، جب بھی آپ فارغ ہوں تو توبہ کے نوافل میں لے کر آئیں۔ توبہ کی طرف سے، توبہ اللہ رب العزت نے اس میں ایسی برکت رکھی ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کتنا میرا خوبصورت بندہ ہے کہ گناہ کر کے اس پر جمع نہیں رہا، بلکہ آ کر اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت سے عاجزی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کو معاف کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت بھی کریں گے۔ تو ہمارے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ یہ عشرہ جو مغفرت ہے، اس میں مغفرت یعنی بخشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی پا لیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا لیتے ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے توبہ میں اتنی تاثیر کیوں رکھی ہے۔ توبہ صرف گناہوں کی بخشش کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی نام ہے۔ 360 دنوں میں سے اللہ پاک نے 30 دن اس لیے مقرر کیے ہیں تاکہ جب ہم روزانہ کا روزہ رکھیں تو جو روزہ ہم رکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ جھڑتے جائیں گے۔ 30 دنوں کے اندر ہمارے 330 دنوں کے جو گناہ ہیں نا، پچھلے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور یہ واقعی میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ ڈیلی طور پر آپ روزہ رکھتے جائیں تو آپ کی ساتھ ساتھ گناہ جھڑتے جائیں گے۔ ڈیلی کا ایک روزہ اور ساتھ پچھلے دنوں کے، پچھلے سالوں کے آپ کے گناہ جھڑتے گئے، اور 30 دن بعد اللہ پاک آپ کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیں گے جیسے گویا کہ ابھی بچہ جو ہے اپنی ماں کی گود سے ابھی جنا ہوا ہو، یعنی ابھی فوراً جو نیو بورن بیبی پیدا ہوا ہوتا ہے اس کی طرح اللہ رب العزت بنا دیتے ہیں انسان کو۔ اور 30 دن بعد اللہ پاک نے اتنا بڑا ہم پر کرم اور رحم فرمایا ہے، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے کہ وہ انسان گناہوں سے بالکل صاف، شیشے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے 30 دن بعد۔ تو یہ ہمارے پاس موقع ہے، اور اس عشرے کا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت رکھا ہے، تو اللہ رب العزت سے جتنا ہو سکے مغفرت مانگ لیں، توبہ کے نوافل کے ذریعے بھی اور استغفار کی جو تسبیحات ہیں ان کے ذریعے بھی۔ اگر آپ چلتے پھرتے، خاص طور پر جو عورتیں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، اگر وہ آٹا گوندھ رہی ہیں، پانی ڈال رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، تو اپنے آپ کی جو زبان ہے وہ تو فارغ ہے نا، اپنی زبانوں پر استغفار جاری کر لیں۔ آپ کو اس کی اتنی برکت ملے گی کہ آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے بھیجیں گے، اور جس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہوتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس رمضان مبارک کے صدقے تمام امت مسلمہ کی بخشش فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔